دوسری فصل اسمائے قریب المعانی کا بیان اور اس امر کا ذکر کہ کیا ایسے اسماء کا مترادف ہونا جائز ہے یا ان کے مفہومات مختلف ہونا لازم ہے۔ واضح ہو کہ جن حضرات نے ان اسماء کی شرح کا بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی اور اس بات کو بعید نہیں سمجھا کہ دو اسم صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں، مثلا کبیر اور عظیم، قادر اور مقتدر، خالق اور باری، مگر میں اس امر کو نہایت بعید سمجھتا ہوں، خصوصاً جب کہ ایسے دونوں اسم 99 اسماء میں سے ہوں، کیونکہ اسم سے حروف مقصود نہیں ہے بلکہ معنی مقصود ہیں، اور اسماء مترادف کے محض حروف ہی مختلف ہوتے ہیں، اور ان اسماء کی فضیلت صرف ان معنوں کے لحاظ سے ہے جو ان میں مذکور ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اسم معنی سے خالی رہ جائے اور الفاظ ہی الفاظ رہ جائیں تو اس میں کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ ایک معنی پر اگر 1000 الفاظ دلالت کرتے ہوں تو اس معنی کو ایسے معانی پر جس پر صرف ایک اسم دال ہو کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ غرض یہ بات نہایت نادرست معلوم ہو رہی ہے کہ محصور تعداد کو صرف الفاظ کے تکرار سے پورا کیا گیا ہو، بلکہ قرین عقل یہ بات ہے کہ ہر لفظ کے تحت میں خاص معنی ہوں، تو جب دو لفظ متقارب پائیں تو ان کے اندر دو امروں میں سے ایک امر ضرور ہوگا۔ ایک امر تو یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک اسم 99 کی تعداد سے خارج ہے، مثلا الاحد اور الواحد، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت میں الواحد آیا ہے اور دوسری روایت میں الواحد کے بجائے الاحد وارد ہوا ہے۔ تو اب اس تعداد کی تکمیل توحید کے معنی سے ہوگی، جو خواہ لفظ واحد سے لیے جائیں یا لفظ احد سے، یا ان دونوں اسموں کو تکمیل عدد کے لیے دو اسموں کے قائم مقام سمجھا جائے اور معنی ایک ہی ہوں، یہ امر میرے نزدیک دور از عقل ہے۔ دوسرا امر یہ کہ ایک اسم کو دوسرے اسم پر کوئی نہ کوئی معنوی فوقیت ہے اور اس میں ایک ایسی دلالت ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہے۔ اس کی مثال الغافر اور الغفور اور الغفار ہیں۔ اگر ان کو 3 اسم جدا جدا تسلیم کیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ غافر صرف اصل مغفرت پر دلالت کرتا ہے اور غفور گناہوں کی کثرت کے لحاظ سے کثرت مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ذات صرف ایک قسم کے گناہوں کی مغفرت کرے اس کو غفور نہیں کہہ سکتے، اور غفار تکرار کے طور پر کثرت غفران پر دال ہے، یعنی وہ پے در پے گناہ مغفرت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ذات تمام گناہ بخش دے مگر پہلی ہی مرتبہ بخشے اور دوبارہ کیے ہوئے گناہ کو نہ بخشے، وہ اسم غفار کے مستحق نہیں۔ یہی کیفیت غنی اور ملک کی ہے، کیونکہ غنی وہ جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو، ملک بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے، تو ملک میں غنی سے زائد معنی پائے گئے۔ اسی طرح علیم اور خبیر میں امتیاز ہے، کیونکہ علیم وہ اسم ہے جو صرف علم پر دلالت کرتا ہے اور خبیر امور باطنہ کے متعلق جو علم ہو اس پر دلالت کرتا ہے۔ پس اتنا سا تفاوت ہی اسماء کو مترادف نہیں ہونے دیتا، اور ان میں اونٹنی اور سانڈنی اور گھوڑے اور کوئل کا سا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے۔
اگر اس قسم کے بعض اسمائے متقاربہ میں ہم ان دونوں مسلکوں پر چلنے سے عاجز آ جائیں تو چاہیے کہ کم از کم ان دو لفظوں کے معنوں میں کسی نہ کسی توجہ سے تفاوت ہونے کا ہم اعتقاد رکھیں، اگرچہ اکن کے مابعد افتراق پر کوئی نص ہم کو نہ ملے، مثلاً عظیم اور کبیر۔ اب ان میں جو معنوی فرق ہے خدا کے بارے میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن بعینہ کو اصل فرق میں کوئی شک نہیں۔ خدا کے بارے میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن بعینہا کو اصل فرق میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اس لحاظ سے ان میں ایک ایسا فرق ہے جو خاص تفاوت پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ ردا یعنی چادر اور اوزار تہبند دونوں انسان کے لیے زینت ہیں، لیکن ازار سے اشرف ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کو نماز کی کلید بنایا گیا ہے، اور جو لوگ افہام ناقہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ اعظم ان الفاظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس فقرہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جرا ہے، جن کے نزدیک اللہ اعظم کے الفاظ سے بھی افتتاح نماز ہو سکتا ہے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل عرب اپنے استعمال میں بڑا فرق رکھتے تھے، چنانچہ کبیر کو ایسے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ دونوں لفظ مترادف ہوتے تو یقیناً ہر مقام میں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے۔ اہل عرب کہا کرتے ہیں فلاں اکبر سنن من فلاں، یوں نہیں کہتے کہ اعظم ثنا۔ اسی طرح جلیل بھی کبیر اور عظیم سے جدا ہے، کیونکہ جلال میں صفات شرف کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یوں نہیں کہا جاتا کہ فلان اجل سنن من فلان، اور اکبر سنن ہی کہا کرتے ہیں، اور کہا کرتے ہیں الفرس اعظم من الانسان، یوں نہیں کہتے اجل من الانسان۔ غرض یہ کہ اسماء معنی کی روح سے ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن مترادف نہیں ہیں۔ الجملہ جو اسماء 99 اسماء میں سے ہیں ان میں ترادف محض بعید ہے، کیونکہ اسماء سے مراد حروف اور آوازوں کے مخارج نہیں ہیں بلکہ ان کے مفہومات اور معانی مراد ہیں۔ پس یہ ایک اصولی امر ہے جس کا اعتقاد ضروری ہے۔ تیسری فصل، مختلف معنوں والے اسم کا بیان۔ جو اسم چند مختلف معنوں میں مشترک ہیں، جیسے المومن، جس سے کبھی تصدیق مراد ہوتی ہے اور کبھی وہ امن سے مشتق ہوتا ہے اور اس سے امن و امان کا افادہ مراد ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو دونوں معنوں پر اسی طرح محمول بحمل عموم کیا جائے جس طرح علیم کو غیب و آشکارا اور ظاہر و باطن کے علم پر حمل کیا جاتا ہے؟ ایسے اسم کو جب لغت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ایک اسم مشترک کو تمام مسمیات پر محمول بحمل عموم کیا جائے، کیونکہ اہل عرب رجل کا لفظ بول کر اس سے رجال کا تو ہر فرد مراد لیتے ہیں اور یہی عموم ہے، مگر عین کا اسم بول کر اس سے سورج کا اور دنیا اور کفا میزان اور چشمہ اور آنکھ یکبارگی مراد نہیں لیتے، اور یہ لفظ مشترک ہے بلکہ ایسا لفظ اپنے ایک معنی کے لیے بولا جاتا ہے اور اس معنی کی تمیز قرینے سے ہوتی ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اصول میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے اسم مشترک جب مطلقاً وارد ہوا ہو تو اپنے تمام مسمیات پر حمل کیا جاتا ہے، جس طرح علیم علم پر حمل کیا جاتا ہے، تا وقت یہ کہ کوئی قرینہ تخصیص پر دلالت نہ کرے۔ یہ روایت اگر صحیح ہے تو بعید ہے، مگر مطلق لفظ عین لغت کی جہت سے مبہم ہے، تا وقت یہ کوئی خاص قرینہ تعین پر دلالت نہ کرے۔ تعمیمات کو زبان پر لانے سے شرع نے اکثر منع کیا ہے۔ ایسے مقامات میں اسم کا معنی بیان کرنے میں شرع پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر اسم کا وہی معنی لینا چاہیے جو زیادہ قریب ہو، باقی کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہاں، جب شرع نے کسی نقطہ میں خاص تصرف کیا ہو اور اس کی وضع و تصرف کا یہ منشا ہو کہ مطلق لفظ سے اس کے تمام معنی مراد لیے جائیں، چنانچہ اسم مومن شرع میں مصدق پر محمول اور لغت کی وضع سے نہیں بلکہ شرع کی وضع سے امن کے معنی کا فائدہ بھی دے، جیسے کہ اسم صلاۃ اور صوم شرع کے تصرف اور وضع سے بعض ایسے معنوں کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں جن کی مقتضی وضع لغت نہیں ہے، اور یہ امر بعید نہیں ہے بشرط یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا جبکہ کوئی دلیل اس امر کی موجود نہ ہو کہ شرع نے وضع کو بدل ڈالا ہے، اور میرا ظن غالب یہی ہے کہ شرع نے وضع کو متغیر نہیں کیا۔ مصنفین میں سے جو شخص کہتا ہے کہ اسماء باری تعالی میں سے کوئی خاص اسم جب کئی معنوں کا محتمل ہو اور ان میں سے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص ہونے کی عقلی دلیل موجود نہ ہو تو اس کو تمام معنوں پر بطریق عموم حمل کیا جائے گا۔ وہ نہایت دور از قیاس بات کا قائل ہے۔ ہاں، بعض متقارب معنی ایسے ہیں جن کا اختلاف اضافات کی طرف راجع ہوتا ہے، ان کا تشابہ عموم سے ملتا جلتا ہے، پس ایسے اسم میں تعمیم اقرب ہے، جیسے السلام، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ عیب و نقص سے سلامتی مراد ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس اسم سے اس ذات کی بدولت اور اس کی طرف سے خلقت کی سلامتی مراد ہو، پس یہ اور اس قسم کے اور اسماء عموم سے مشابہ ہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ میلان منع تعمیم کی طرف ہے اور بعض معنی کی تعمیم اجتہاد ہی کے ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے، اب واضح ہو کہ مجتہد کو تعیین پر آمادہ یا تو یہ بات کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ مناسب ہوتے ہیں، جیسے مومن کے معنی امان دینے والا اور ایمان لانے والا کے معنی کی نسبت اللہ کے حق میں زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایمان لانا خدا کے سوا دوسری موجودات کے لیے شایع ہے، بلکہ ان پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں، اس لیے کہ اللہ کا رتبہ تصدیق کرنے والے کے رتبے سے برتر ہے۔ یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی دو اسموں کو مترادف نہ ہونے دے، جیسے مہیمن کو نگہبان کے سوا دوسرے معنوں پر حمل کیا جاتا ہے، کیونکہ نگہبان کے معنوں کے لیے اسم رقیب وارد ہو چکا ہے اور ترادف بعید ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں
یا یہ بات مجتہد کو تعیین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ ظاہر اور جلد سمجھ میں آ جانے والے اور کمال مدح پر زیادہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسماء باری تعالی کے بیان میں ہم کو مذکورہ اصول پر چلنا چاہیے اور ہر اسم سے صرف وہی جداگانہ معنی مراد لینا چاہیے جو زیادہ قریب ہو۔ اس کے سوا دوسرے معنوں کو نظر انداز کیا جائے گا۔ ہاں، ہم الفاظ مشترکہ کی تعمیم جائز نہیں سمجھتے، اور علاوہ اس کے کسی اسم میں مختلف اقوال کو ترقی دینا غیر مفید بھی ہے۔ چوتھی فصل اس امر کا بیان کہ بندہ کا کمال اور سعادت اس میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اخلاق الہیہ کا خوگر بنے اور اللہ کے اسماء و صفات کے معنی سے اپنا باطن آراستہ کرے۔ واضح رہے کہ جو شخص اسماء باری تعالی کے معنی سے صرف اس قدر بہرہ یاب ہے کہ ان کو الفاظ کی حیثیت سے سنتا ہے، لغات کی کتابوں میں ان کی تفسیر پڑھتا ہے اور دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالی میں ان کے معانی موجود ہیں، تو سمجھو کہ وہ نہایت ہی کم نصیب اور کم رتبہ کا شخص ہے، جس کے اس سرمایہ کی نسبت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کی اصلی کامیابی کا باعث ہو سکے، کیونکہ صرف الفاظ کا سننا زیادہ سے زیادہ قوت سامعہ کی سلامتی کا مستدعی ہے، جس سے وہ آوازوں کو محسوس کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا رتبہ ہے جس میں چوپائے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، اور اسماء کے لغوی وضع کو سمجھنا صرف عربیت جاننے کا مستدعی ہے، اور یہ بھی ایک ایسا رتبہ ہے جس میں ایک ادیب لغت دان بلکہ ایک جاہل عرب اس کے ساتھ شامل ہے۔ رہا یہ اعتقاد کہ ان اسماء معنی اللہ کے لیے ثابت ہیں، سو جب یہ اعتقاد کشف کے بغیر ہو تو صرف ان الفاظ کے معنی سمجھنے اور ان کی تصدیق کرنے کا مستدعی ہے۔ یہ ایک ایسا رتبہ ہے جس میں عام لوگ بلکہ ایک بچہ بھی شریک ہے، کیونکہ جب اس کو یہ الفاظ سنا کر ان کے معنی سمجھا دیے جائیں تو وہ بھی سمجھ جائے گا اور ان پر دل سے یقین کرے گا۔ اور تو اور اکثر علماء کا درجہ بھی یہی ہے۔ اس جماعت کو دوسرے لوگوں پر جو ان تینوں ان کے درجوں میں ان کے شریک ہیں جو فضیلت ہے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں شک نہیں کہ معراج کمال تک پہنچنے میں یہ ایک بھاری نقص ہے، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی شان کے لیے برائیاں ہیں۔ اسماء باری تعالی میں مقربین کا حصہ 3 امور ہیں۔ اول، ان اسماء کے معنی کو مکاشفہ اور مشاہدہ کے طور پر سمجھنا تاکہ ایسی دلیل کے ساتھ ان کے حقائق معلوم ہو جائیں جن میں خطا ممکن نہ ہو، اور ان صفات سے اللہ کا موصوف ہونا ان پر اس طرح منکشف ہو جائے جس طرح انسان کو اپنی صفات کے متعلق یقین ہو جاتا ہے، جو اس کو احساس ظاہر سے نہیں بلکہ مشاہدہ باطن سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس مذکورہ اعتقاد میں اور اس اعتقاد میں کس قدر فرق ہے جو والدین کی تربیت اور استادوں کی تعلیم سے بطور تقلید حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ مباحثانہ دلائل بھی شامل ہوتے ہیں۔
دوم، مقربین کا اس کی صفات جلال کو اس عظمت کی نگاہ سے دیکھنا جس سے ان کو خود ان صفات سے حتی الامکان متصف ہونے کا شوق پیدا ہو جائے، تاکہ وہ اس ذریعے سے نہ صرف بالامکان بلکہ بالصف خدا کے قریب ہو جائیں، اور اس اتصاف کے ساتھ ملائکہ مقربین کے ساتھ مشابہت پیدا کر لیں۔ اور جب کسی صفت کی عظمت دل میں سما جاتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس صفت کا شوق اور اس جمال و جلال کا عشق اور اس وصف سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر یہ سعادت کامل طور پر حاصل ہونی ممکن ہو تو کامل طور پر، ورنہ بقدر امکان ضرور شوق پیدا ہو، اور اس شوق سے خالی ہونے کے دو ہی باعث ہو سکتے ہیں، یا تو اس وصف کے اوصاف جلال و کمال میں سے ہونے کا پورا یقین نہ ہو، یا دل کسی دوسرے شوق میں ڈوبا ہوا ہو۔ چنانچہ شاگرد جب اپنے استاد کو علم میں کامل دیکھتا ہے تو اس کو شوق برانگیختہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تشابہ پیدا کرے اور اس کے قدم بقدم چلے۔ ہاں، مثلا جب اس کو سخت بھوک لگی ہو تو اس وقت ایسا شوق غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے باطن کا کھانے کے شوق میں مستغرق ہونا علم کے شوق کا معنی ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صفات باری تعالی کے مشاہدہ کرنے والے کا دل سوائے اللہ کے خیال سے بالکل خالی ہو۔ معرفت کا تخم شوق ہے، لیکن اسی وقت جبکہ ساخت دل خواہشات کے خار و خس سے پاک ہو، ورنہ تخم بار آور نہیں ہوگا۔ سوم، مقربین کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی ممکن حد تک ان صفات کو حاصل کریں اور ان کی خوبیوں سے اپنی باطنی حالت کو آراستہ کریں، جس سے بندہ ربانی یعنی رب کا مقرب بن جاتا ہے، کیونکہ ان صفات کی بدولت وہ فرشتگان ملائکہ اعلیٰ کا رفیق ہو جاتا ہے جو مقربان درگاہ الہی ہیں۔ پس جو شخص ان کی صفات کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے، وہ اس مشابہت کی مقدار کے موافق حق تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ سوال: صفات خدا کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا ایک باریک بات ہے جس کو مانتے ہوئے دل کتراتا ہے، لہٰذا اس مسئلہ پر ذرا زیادہ روشنی ڈالیے۔ جواب: غالباً یہ امر تم سے اور اوسط درجہ کے کسی عالم سے مخفی نہ ہوگا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، ایک کامل دوسری ناقص۔ کامل ناقص سے اشرف ہے، اور چونکہ کمالات کے درجات متفاوت ہیں اور منتہائی کمال صرف ایک ذات پر موقوف ہے، حتیٰ کہ کمال مطلق اس کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دوسری موجودات کے کمالات ایک دوسرے کی نسبت متفاوت ہیں، جس کا کمال جتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ اس ذات کے قریب ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہے، اور قرب سے مراد رتبہ اور درجہ مراد ہے، نہ کہ مقام۔ پھر موجودات ایک اور اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہیں، ایک زندہ دوسری بے جان، اور تم بخوبی جانتے ہو کہ زندہ بے جان کی نسبت اشرف و اکمل ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ زندہ کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ ملائکہ کا، دوسرا انسان کا، تیسرا بہائم یعنی چوپایوں کا۔ زندگی کے صحیح مفہوم کا لحاظ کیا جائے تو اس میں بہائم کا درجہ نہایت گرا ہوا ہے،
کیونکہ زندہ ہی وہ چیز ہے جو باہم ادراک اور فعل صادر کرنے والی ہو، اور بہائم کے ادراک میں بھی نقص ہے اور اثر و فعل میں بھی نقص ہے۔ بہائم کے ادراک کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف حواس میں مقصود ہے، اور حواس کا ادراک غیر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ انہی اشیاء کا ادراک کر سکتے ہیں جو دیکھنے یا سننے یا چکھنے یا ٹٹولنے سے محسوس ہو سکیں، اور پھر ساتھ ہی قریب بھی ہوں۔ اگر یہ اشیاء سامنے موجود نہ ہوں تو آلات حس بالکل معطل و بیکار رہتے ہیں۔ بہائم کا فعل اس لیے ناقص ہے کہ وہ صرف شہوت اور غضب کے مقتضا میں محصور ہیں، اور ان میں عقل بھی نہیں جو شہوت و غضب کو روکے۔ ملائکہ کا درجہ ان تینوں سے بالا ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے ادراک میں مدرکات کے قرب و بعد میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کا ادراک صرف ان اشیاء پر موقوف نہیں ہے جن میں قرب و بعد متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اشیاء اجسام ہوتے ہیں، اور اجسام تمام موجودات میں سے خصیص ہے۔ نیز یہ مخلوق شہوت اور غضب کے مقتضیات سے پاک ہے، پس اس کے افعال شہوت اور غضب کے تقاضے سے نہیں ہیں، بلکہ ان افعال کا داعی ایک ایسا امر ہے جو شہوت و غضب سے برتر ہے، وہ اللہ تعالی کے قرب کی طلب ہے۔ انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقوں کے مابین ہے، گویا وہ بہیمیت یعنی چوپایوں کی صفات اور ملکیت یعنی فرشتوں کی صفات سے مرکب ہے، اور ابتدائی حالت میں اس پر بہیمیت ہی غالب ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کو محض حواس کے ساتھ ادراک حاصل ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے ادراک کرنے کے لیے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ حس و حرکت سے امر محسوس کی طرف قرب طلب کرے، یہاں تک کہ بالآخر اس میں عقل کا نور درخشاں ہوتا ہے جو بدن کی حرکت کیے بغیر اور قرب طلب کیے بغیر عالم بالا میں تصرف کرتا ہے، بلکہ وہ ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو مکانی قرب و بعد کو قبول نہیں کرتے، غرض کے پہلے اس میں شہوت و غضب اپنے مقتضی کے موافق غلبہ دکھاتے ہیں، پھر اس کو طلب کمال اور عاقبت بینی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جب وہ شہوت و غضب کو مغلوب کر لیتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو اس سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نفس خیالات اور محسوسات کو ترک کر کے ان امور کے ادراک سے مانوس ہو جائے جو حس اور خیال کی نسبت سے بالا ہیں، تو اس کو فرشتوں کے ساتھ اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے، اور یہ دونوں کم اور متوسط اور کامل ہو سکتے ہیں۔ انسان ان صفتوں میں جوں فرشتوں کی پیروی کرتا جائے گا تو درجہ بہیمت سے دور اور درجہ ملکیت سے قریب ہوتا جائے گا، اور یہ درجہ اللہ تعالی سے قریب ہے، اور قریب سے قریب ہونے والی چیز بھی قریب ہوتی ہے۔ سوال: اس کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نسبت قائم ہے، کیونکہ جب وہ اس کے اخلاق اپنے وجود میں پیدا کرے گا تو اس کے مشابہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ امر عقلاً و شرعاً معلوم ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے، نہ کوئی شے اس کی مشابہ ہے۔
جواب: جب تم اس مماثلت کے معنی سمجھتے ہو جو خدا کی ذات سے بعید ہے تو تم یہ بھی سمجھتے ہوگے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں، مگر یہ گمان ٹھیک نہیں کہ کسی وصف میں شریک ہونے سے مماثلت لازم آتی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ضدیں باہم مماثل نہیں ہوتیں اور ان کے درمیان ایک ایسا بعد ہوتا ہے جس سے زیادہ بعد خیال میں بھی نہیں آ سکتا، پھر بھی وہ دونوں بہت سی اوصاف میں مشارک ہوتی ہیں۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ دونوں عرضیت میں اور رنگ میں اور آنکھوں سے محسوس ہونے میں اور اس کے سوا بہت سی باتوں میں باہم مشارک ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی موجود لا فی مکان اور سمیع کا بصیر، عالم، مرید، متکلم، حی، قادر اور فاعل ہے اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو کیا وہ خدا کو بندہ سے مشابہ کر کے اس کی مثل قرار دیتا ہے؟ حاشا و کلا، اگر ایسا ہوتا تو تمام مخلوقات باہم مشابہ ہوتیں، کیونکہ سب کی سب کم از کم وجود میں تو باہم مشارک ہیں، بلکہ مماثلت سے مراد نوع اور ماہیت کی مشارکت ہے۔ بس گھوڑا اگرچہ سمجھ میں فائق ہے مگر انسان کی مثل نہیں بن سکتا، کیونکہ نوع اس کے مخالف ہے جس میں وہ انسان کے ساتھ مشابہ ہے، ایک عرض ہے جو انسان کی ماہیت سے خارج ہے۔ خاصیت الہی یہ ہے کہ وہ موجود واجب الوجود بالذات ہے جو تمام ممکنات کو نہایت عمدگی سے موجود کرتا ہے۔ اس خاصیت میں کسی چیز کا مشارک ہونا تصور میں بھی نہیں آ سکتا، اور اگر بندہ کی بعض صفات حاصلہ جو خدا کی خاصیت کے نام ہیں تو اس سے مماثلت لازم نہیں آتی۔ مثلاً وہ بصیر، عالم، قادر، حی اور فاعل ہے، اور بندہ بھی سمع، بصر، علم، قدرت، زندگی اور فعل سے موصوف ہوتا ہے، بلکہ خاصیت الہی خاص اللہ کے لیے ہے اور اس کو اللہ ہی جانتا پہچانتا ہے۔ یہ بات خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ اس کے سوا معاذ اللہ یا اس کی مثل کے سوا اور کوئی چیز اس خاصیت کو سمجھ اور پہچان سکے، اور جب اس کے مثل کوئی نہیں تو صرف وہی ایک اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے کہ لا یعرف اللہ الا اللہ تعالی، یعنی خدا کو خداوند تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ انتقال کرنے لگے تو کسی نے پوچھا اب آپ کا جی کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پیشتر خدا کو پہچان لوں، خواہ ایک لحظہ بھر کے لیے۔ اس مقام پر اکثر ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دلوں میں تشویش انگیز خیالات اٹھا کرتے ہیں اور ان کو نفی و تعطیل کا وہم دامنگیر ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ ان کو اس قسم کے کلام کے سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں، سنو۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا تو اس کا یہ قول درست ہے، اور اگر یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں پہچانتا تو بھی درست ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نفی و اثبات اکٹھے صادق نہیں آتے بلکہ ایک صادق آ سکتا ہے، کیونکہ نفی کا صادق آنا اثبات کا کاذب ہو جانا ہے، وہ بالعکس۔ لیکن جب کلام کی وجہ مختلف ہو تو دونوں قسموں میں صدق متصور ہو سکتا ہے۔
جیسے کوئی کسی سے پوچھے کیا تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو، اور وہ یوں جواب دے کہ صدیق رضی اللہ عنہ ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ایسے مشہور و معروف بزرگ کو نہ جانتا ہو جن کا نام شہرائے آفاق ہے، ممبروں پر انہی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے، زبانوں پر انہی کی مدح جاری ہے، تو اس کا جواب درست ہوگا۔ اور اگر وہی سائل کسی دوسرے شخص سے پوچھے کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو، اور وہ یوں جواب دے کہ میں کون ہوں جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جان سکے، شعر چہ نسبت خاک را با عالم پاک، صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی جانے جو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو، میرا یہ دل گردہ کہ کہاں کہ ان کی تعریف کرنے یا ان کی تعریف کے خواہش مند ہونے کی ہمت کر سکوں، مجھ جیسے ناچیز تو ان کا نام ہی نام یا ان کی صفات سن سکتے ہیں، اگر ان کی معرفت کا دم ماریں تو یہ محال ہے، اس شخص کا یہ کہنا بھی بجا سمجھا جائے گا جس کی وجہ تعظیم و احترام ہے۔ اسی طرح اس شخص کا قول بھی سمجھا جا سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں، اور اس کا قول بھی جو کہتا ہے میں خدا کو نہیں جانتا، بلکہ اگر تم عاقل شخص کو ایک خط دکھا کر پوچھو کہ جس شخص نے اس کو لکھا ہے تم اس کو جانتے ہو، اور وہ جواب دے کہ نہیں، تو اس کا جواب درست ہے، اور اگر یوں جواب دے کہ ہاں جانتا ہوں، اس کا لکھنے والا انسان زندہ، قادر، سمیع و بصیر، تندرست ہاتھ والا اور لکھ سکنے والا ہے، جب اس کی اتنی صفات مجھ کو معلوم ہیں تو میں اس کو کیوں نہ جانوں، یہ جواب بھی بجا ہے، لیکن زیادہ درست اور فی الواقع بجا جواب یہ ہے کہ نہیں، میں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ فی الحقیقت اس کو نہیں جانتا، اور صرف اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا خط وہی شخص لکھ سکتا ہے جس میں مذکورہ اوصاف ہوں، اور خود کاتب کو نہیں جانتا۔ اسی طرح بندے صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ انتظام اور محکم عالم ایسے صانع کا محتاج ہے جو مدبر، حی، عالم اور قدیر ہو، اور اس معرفت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو عالم سے متعلق ہے، جس کا مطلب یہ کہ عالم کا ایک مدبر حقیقی کا محتاج ہے، دوسرا پہلو اللہ تعالی سے متعلق ہے، اس کا مطلب اسماء باری تعالی ہے جو ایسی صفات سے مشتق ہیں جو حقیقت ذات میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے تو اسماء مشتقہ اس کا جواب ہرگز نہیں بن سکتے، چنانچہ کسی حیوانی وجود کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اور جواب ملے کہ لمبا ہے، سفید ہے، یا کوتاہ قد ہے اور سیاہ ہے، یا مثلاً پانی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اور جواب ملے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، یا مثلاً آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اور جواب ملے گرم گرم ہے، یا مثلاً آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو یہ سارے جوابات ماہیت کی روح کے جواب نہیں ہیں،
کسی چیز کی معرفت جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے، نہ کہ صرف اسم مشتقات۔ چنانچہ ہمارا ایک چیز کو گرم کہنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک مبہم شے حرارت سے موصوف ہے، اسی طرح ہمارے عالم و قادر کہنے کا یہ معنی ہے کہ ایک مبہم شے کو علم و قدرت کا وصف حاصل ہے۔ سوال: تو ہمارے اس قول سے کہ وہ واجب الوجود ہے جس سے تمام ممکن وجود اشیاء ظاہر ہوئی ہیں، اس کی حقیقت مراد ہے؟ جواب: توبہ توبہ۔ جواب: واجب الوجود سے تو صرف یہ مراد ہے کہ وہ علت اور فاعل سے مستغنی ہے، جس کا مطلب سلم سبب ہے، اور ان تمام ممکن وجود اشیاء کے ساتھ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اللہ تعالی کی طرف منسوب ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے اور ہم جواب دیں کہ وہ فاعل ہے یا وہ ہے جس کی کوئی علت نہیں ہے، تو یہ جواب نہیں بن سکتا۔ پھر یہ جواب کیونکہ کافی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی بھی علت نہیں، کیونکہ یہ ساری تعریفیں اس کی ذات سے خارج ہیں، اور ان کا مدعا صرف کسی خارج الذات اضافت کا اثبات یا نفی ہے، اور یہی اسماء صفات اور اضافت ہیں۔ سوال: تو پھر اس کی معرفت کا کون سا ذریعہ ہے؟ جواب: یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ یا پیدائشی نامرد پوچھے کہ جمع کی لذت معلوم کرنے کا کون سا ذریعہ ہے، تو ہم اس کو یوں جواب دیں گے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم کو اس کا وصف سنا دیا جائے، دوسرے یہ کہ تم صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرو جب تم میں قوت شہوت پیدا ہو جائے اور تم خود اپنی بیوی کے ساتھ شہرانہ برتاؤ کر کے جمع کی لذت کا اندازہ لگاؤ۔ یہ دوسرا طریقہ ہی ایسا ہے جو پوری معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پہلے طریقے میں بجز اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ایک تو ہم اور کسی دوسری لذت کے ساتھ تشبیہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس لذت کے چکھنے کا موقع ملتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لذت شکر کی مٹھاس کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ وہ تو ہم جو اس کے متعلق تھا ٹھیک تھا۔ ہاں، اتنی بات مان لیتا ہے کہ اس کے متعلق جو یہ سنا کرتے تھے کہ وہ عجیب لذت اور بے نظیر لطف ہے، تو یہ تعریف شکر کی نسبت اس لذت کے حق میں زیادہ صادق اور صحیح تھی۔ اسی طرح اللہ تعالی کی معرفت کے دو طریق ہیں، ایک تو قاصر ہے، دوسرا مسدود ہے۔ قاصر یہ کہ ہم اس کے اسماء و صفات کا ذکر کریں اور اپنے متعلق جو صفات ہم کو معلوم ہیں، مثلا ہم قادر ہیں، عامل ہیں، زندہ ہیں، متکلم ہیں، ان پر قیاس کر کے اس نوع کی کامل صفات سے اس کو موصوف سمجھیں، جس طرح پیدائشی نامرد کو شکر کے ذائقے کی مثال سے جمع کی لذات سمجھائی جائے، گو ہماری قدرت، عمل، حیات، کلام وغیرہ اوصاف خدا کی قدرت و عمل و حیات و کلام وغیرہ سے بالکل بعید ہیں، اور دونوں میں کچھ بھی مناسبت نہیں ہے، اور ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کا فائدہ ایہام اور تشبیہ اور اسمی مشارکت ہے، کیونکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ نامرد کے سامنے لذت
جمع کی مثال کے لیے کوئی ایسی لذت پیش کریں جس کو وہ محسوس کرتا ہو، جیسے کسی کو میٹھے کھانے کی لذت ہو، اور اس کو کہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکر لذیذ ہوتی ہے اور اس کو کھاتے وقت خاص مزہ آتا ہے اور پر لطیف حالت کا احساس ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہے گا ہاں۔ پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جمع کی لذت بھی ویسی ہی ہے، تو کیا آپ کے نزدیک اس کی تعریف سے اس کو جمع کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو جائے گی جس طرح خود صاحب کیفیت کو معلوم ہوتی ہے؟ حاشا و کلا، بلکہ اس وصف سے مدعا صرف ایہام اور تشبیہ اور اسمی مشارکت سمجھانا ہے۔ ایہام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے یہ توہم ہو سکتا ہے کہ یہ امر علی الجملہ پر لطف ہے، تشبیہ اس لحاظ سے کہ اس کو شکر کی مٹھاس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن تشبیہ کو ہم اس طرح قطع کر سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، پس وہ حی زندہ ہے مگر دوسرے احیاء زندوں کی طرح نہیں، اور وہ قادر ہے مگر دوسرے قادروں کی مثل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جمع شکر کی طرح لذیذ ہے مگر اس کی لذت کو شکر کی لذت سے کچھ مشابہت نہیں ہے، ہاں اسمی مشارکت ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں اللہ تعالی حی، قادر اور عالم ہے، تو ابتداً ان معنوں کو اپنے قرب پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے پیدائشی بہرہ خدا کے سمیع ہونے کا معنی معلوم کر سکتا ہے، اور اسی لیے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالی کو اشیاء کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو اشیاء کا علم ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ وہ قادر کیوں کر ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ جس طرح تجھ کو قدرت حاصل ہے۔ غرض جب کوئی شخص ایک نئی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، جبکہ کوئی اس کے نفس میں اس کے مناسب کوئی بات موجود ہو، پس پہلے وہ اپنے وصف کو معلوم کرتا ہے، پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کے وصف کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک ایسا وصف و خاصیت ہو جس کے ساتھ ہمارے وصف کو کوئی مناسبت اور مشارکت نہ ہو، اگر ہو تو صرف اسمی مشارکت ہو، خواہ ایسی ہی مشارکت ہو جیسی شکر کی لذت اور جمع کی لذت میں ہے، جس کا سمجھنا محال ہے۔ پس جو شخص اپنی صفات کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور انہی پر خدا کی صفات کو قیاس کرتا ہے جس کی صفات مشابہت سے پاک ہے، تو اس کی یہ معرفت بالکل قاصر ہے جس پر ایام و تشبیہ غالب ہے۔ پس اس کے ساتھ وہ معرفت شامل ہونی چاہیے جس میں مشابہت اصل، مناسبت اور مشارکت فی الاسم بالکل منتفی ہوں۔ اللہ کی معرفت کا دوسرا مسدود طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس امر کا منتظر رہے جس کو تمام صفات ربوبیت حاصل ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ خود رب بن جائے، جس طرح ایک بچہ منتظر ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو کر خود شباب کی لذت چکھ لے، اور یہ طریقہ مسدود اور محال ہے، کیونکہ خدا کے سوا ایسی حقیقت کا کسی کو حاصل ہونا محال ہے، ورنہ پوری حقیقت دکھا دینے والا یہی طریقہ تھا، اور وہ قطعاً مسدود ہے۔ غرض خدا کی حقیقی معرفت خدا کے سوا کسی کو دوسرے کو حاصل ہونا محال ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نبی کی معرفت بھی نبی کے سوا اور حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو شخص نبی نہیں ہے، نبی کا نام ہی نام جانتا ہے، اس کی حقیقت سے مطلع نہیں ہے۔
اس خاصہ سے مطلع خاص نبی ہی ہو سکتا ہے، بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص موت کی حقیقت اور وحشت دوزخ کی حقیقت مرنے یا وحشت دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم کرے گا، کیونکہ جنت سے مراد اسباب لذت ہے۔ اگر ہم ایک ایسا شخص فرض کریں جس نے کبھی بھی کوئی لذت نہ دیکھی ہو تو اس کو جنت کا مضمون اسی طرح سمجھا دینا غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش ہو جائے، اور دوزخ سے مراد درد رساں امور ہیں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں جس نے کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ کیا ہو تو اس کو دوزخ کا مضمون سمجھا دینا از حد مشکل ہے۔ ہاں، اگر اس نے کسی قسم کی تکلیف محسوس کی ہو تو ہم اس کو تکلیف سے کئی گنا تکلیف بتا کر دوزخ متصور کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے کھانے، عیش منانے اور نظارہ کرنے کی لذتیں چکھی ہوں تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان تمام لذتوں سے بڑی لذتوں کا نام جنت ہے۔ اگر جنت کی لذت ان لذتوں کے مخالف ہو تو اس کے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ لذت شکر کی مثال سے لذت جمع کو ذہن نشین نہیں کر سکتے، اور بہشت کی لذتیں تو ان تمام لذتوں سے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں بالاتر ہیں، بلکہ وہ ایسی لذتیں ہیں جن کو کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا، کسی نے کان سے نہیں سنا، اور کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی تو نہیں گزرا۔ اگر ہم ان کو مزیدار کھانوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو بھی ساتھ ہی پڑتا ہے کہ ان لذتوں کو جنت کی لذت سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر ہم ان کو جمع کی لذت سے تشبیہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ لذتیں کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور، تو وہ لوگ ہمارے اس قول پر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوق نے اللہ کی صفات اور اسماء کے سوا اور کوئی معرفت اس کے متعلق حاصل نہیں کی۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو جنت کے نام اور سنی سنائی تعریفوں کے سوا کچھ معلوم نہیں ہے، اور ہر چیز کا یہی حال ہے جس کا انسان نے نام اور صفت ہی سنی ہو اور اس کو چکھا یا محسوس نہ کیا ہو۔ سوال: عارفین کی معرفت کی غایت کیا ہے؟ جواب: عارفین کی انتہائی معرفت یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجز آ جاتے ہیں، اور ان کی حقیقت معرفت یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ یہ بات محال ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور ذات خدا کو پوری معرفت کے ساتھ صفات ربوبیت کے حقیقی اسرار سمیت پہچان سکے۔ پس جب یہ بات ان کو انکشاف برہانی کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو گویا انہوں نے خدا کو پہچان لیا، یعنی وہ معرفت کی اس حد تک پہنچ گئے جو مخلوق کے لیے ممکن ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظوں میں اشارہ کیا ہے کہ ادراک کے ادراک سے عاجز آ جانا بھی ادراک ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی یہی مراد ہے، لا احصى ثناء الیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوئی اور میں وصیت الہیت کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا احاطہ کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اس لحاظ سے کسی مخلوق کو اس کی حقیقت ذات سے حصہ نہیں
نہیں ملا، اور اتساع معرفت صرف اس کی صفات اور اسماء کی معرفت میں ہے۔ سوال: تو پھر ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کے مدارج معرفت میں فرق کس بات کا ہے؟ جواب: ہم بتا چکے ہیں کہ معرفت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حقیقی ہے جو اللہ کے سوا اور سب کے حق میں مسدود ہے، جو کوئی اس کو حاصل کرنے کی جرأت کرتا ہے۔ جانے ایزدی اس کو حیران کر جلے ایزدی اس کو حیران کر دیتا ہے، اور ہیبت الہی اس کی آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ دوسرا طریقہ جس سے مراد اسماء و صفات کی معرفت ہے، یہ مخلوق کے لیے عام ہے، اور اس میں مخلوق کے مدارج متفاوت ہیں۔ بس جو شخص صرف اتنا جانتا ہے کہ اللہ تعالی عالم و قادر ہے، وہ اس شخص کی حرص نہیں کر سکتا جو خدا کی ان صفتوں کو اپنی آنکھوں سے ان کے اپنے مظاہر میں ملاحظہ کرتا ہے، اور اس کے ملک کی یہ عجائبات اور اس کی حیرت انگیز صنعتوں پر نظر ڈالتا ہے، اس کی حکمت کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، اور ان فرشتوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو خدا کے مقرب ہیں۔ بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وَلِلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تم جانتے ہو کہ ایک عالم و متقی کامل مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا دربان بھی جانتا ہے، اور ان کے شاگرد مزنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے ہیں۔ دربان تو صرف اس قدر جانتا ہے کہ وہ شرع کے عالم ہیں اور لوگوں کو مسالک بتاتے ہیں، اور مزنی اور تفصیلی صفات و معلومات کے ساتھ ان کو جانتے ہیں۔ بلکہ جو عالم 10 قسم کے علوم بخوبی جانتا ہے، اس کو اس کا وہ شاگرد بھی اچھی طرح جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے جو صرف ایک علم میں اس کا شاگرد ہے، اور اس کا وہ خادم جس نے اس سے کچھ بھی علم نہیں پڑھا اس کو جانتا ہی نہیں۔ بلکہ جو شاگرد ایک علم میں اس کا شاگرد ہے، اس کو گویا اس کے اوصاف میں سے صرف 10واں حصہ معلوم ہے، بشرط یہ کہ اس ایک علم میں بھی اس کے برابر ہو، ورنہ اگر اس میں کچھ بھی اس سے کم ہوا تو گویا وہ بھی اس کو بخوبی نہیں پہچانتا، بلکہ صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ اس طرح خدا کی معرفت میں مخلوق متفاوت ہے، جس کو جس قدر زیادہ اس کی خدائی کے آثار اور کیفیات معلوم ہیں، اس قدر زیادہ معرفت اس کو حاصل ہے، اور اس کی معرفت اس قدر حقیقی معرفت کے قریب ہے۔ سوال: جب اس کی ذات کی حقیقی معرفت محال ہے تو کیا اسماء و صفات کی پوری معرفت بھی حاصل ہے یا نہیں؟ جواب: یہ بھی نہایت بعید ہے۔ خدا کی صفات و اسماء کا حقیقی اور کامل علم بھی خود اسی کو ہے، اس لیے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً وہ ایک ذات عالم ہے تو ہم کو ایک مبہم شے کا علم ہو جاتا ہے جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس میں علم کی صفت موجود ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم کی پوری حقیقت جانتے ہوتے تو پھر ہمیں اس بات کی نسبت کہ وہ عالم ہے اور پورا علم حاصل ہوتا، ورنہ نہیں، مگر اللہ کے علم کی حقیقت کو تو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس اس کے سوا کوئی بھی اس کی موصوفیت بالعلم کو نہیں سمجھ سکتا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو اپنے علم پر قیاس کر کے سمجھتا ہے، جیسے کہ ہم شکر کی مثال میں بیان کر چکے ہیں، اور اللہ تعالی مخلوق کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، بس مخلوق کی معرفت اس کی ذات و صفات کے متعلق حقیقی نہیں ہو سکتی، اگر ہے تو
تشبیہی اور الہامی ہو سکتی ہے۔ اوپر کے بیان سے تم کو متعجب نہ ہونا چاہیے۔ دیکھو، ایک جادوگر کو خود اس کا دل ہی جانتا ہے، یا کوئی دوسرا اس سے بڑھ کر یا برابر کا جادوگر جان سکتا ہے، بخلاف اس کے جس شخص کو جادو کا علم نہیں ہے اور نہ وہ اس کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہے، وہ تو جادوگر کا نام ہی نام جانتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اتنا جانتا ہے کہ اس کو جادو کا علم آتا ہے، اس سے آگے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کیسا ہے، کیونکہ اس کو اس علم کا موضوع ہی معلوم نہیں ہے اور نہ اس کی خاصیت معلوم ہے۔ ہاں، اتنا جانتا ہے کہ یہ خاصیت کو مبہم ہے، مگر علوم کی قسم سے، اور اس کا ثمرہ تغیر قلوب اور تبدیل اوصاف اور ظن و شر میں تفرقہ اندازی ہے، مگر یہ باتیں اس کی حقیقی شناخت سے بالکل جدا ہیں۔ اور جس کو جادو کی حقیقت معلوم نہیں ہے، وہ جادوگر کی حقیقت کیا سمجھے گا، کیونکہ ساحر یعنی جادوگر وہ ہے جس کو سحر جادو کی خاصیت حاصل ہوتی ہے، اور اسم ساحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو صفت سے مشتق ہے۔ اگر یہ صفت نامعلوم ہے تو یہ اسم بھی نامعلوم ہوگا، اور اگر وہ معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا، اور عام لوگوں کو سحر کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وصف ہے، مگر یہ بات ماہیت سے بعید ہے۔ اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک وصف الہی ہے جس کا ثمرہ اور اثر اشیاء کا وجود ہے، اور اس میں قدرت اس پر منطبق ہے، کیونکہ وہ ہماری قدرت کے ساتھ اسی طرح نسبت رکھتی ہے، اور یہ بات اس قدرت کی حقیقت سے بالکل علیحدہ ہے۔ ہاں، بندہ جس قدر خدا کی مقدورات میں اپنی نظر وسیع کرتا جائے، اسی قدر وہ صفت قدرت کے سمجھنے میں زیادہ بہرہ یاب ہوگا۔ جس طرح شاگرد کو اپنے استاد کے علم کی جس قدر تفاصیل اور تصانیف معلوم ہوں، اسی قدر وہ اس کو زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے، اور یہی مطلب ہے عارفین کی معرفت کے تفاوت کا، کیونکہ بندہ کا ذہن خدا کی جن معلومات تک پہنچ نہیں سکتا ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جن تک پہنچ سکتا ہے ان کی بھی کوئی انتہا نہیں، اگرچہ موجودات متناہی ہیں، لیکن آدمی کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں، یہ علم جس درجے تک حاصل ہوتا ہے اس کو متناہی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے مدارج قلت و کثرت کے لحاظ سے متفاوت ہیں، اور اسی تفاوت سے لوگوں کی معرفت متفاوت ہے، اور یہ تفاوت ایسا ہی ہے جیسے مال کی کثرت اور قلب کے باعث اور قلت کے باعث غنا میں تفاوت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک پیسہ ہے اور دوسرے کے پاس ہزاروں روپے ہیں، یہی حال علوم کا ہے، بلکہ علوم کا تفاوت سب سے بڑا ہے، کیونکہ معلومات کی انتہا نہیں ہے، اور اموال اجسام ہیں جن کی انتہا مسلم ہے۔ اس بیان سے تم بخوبی سمجھ گئے ہوگے کہ مخلوق خدا کی معرفت میں کیوں کر تفاوت ہے، اور اس تفاوت کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ یہ قول اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بالکل درست ہے، اور یہ قول بھی صحیح ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا،
کیونکہ اللہ اور اس کے افعال کے سوا کئی چیز موجود نہیں ہیں، پس جب اس کے افعال کو اس کے افعال کی حیثیت سے دیکھا جائے تو نظر اسی پر متصور رہے گی اور ان کو اس حیثیت سے دیکھے گی کہ وہ آسمان یا زمین یا درخت یا پہاڑ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ چیزیں اس کی صنعت کا نمونہ ہیں۔ بس اس کی معرفت دربار خداوندی سے باہر نہیں جاتی اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا اور میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ فرض کرو ایک شخص دنیا بھر میں صرف سورج کو اور اس کے نور کو جو دنیا بھر میں پھیل رہا ہے دیکھتا ہے، تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میں سورج کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ نور جو اس سے پھیلتا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ پس تمام موجودات قدرت ازلی کے انوار میں سے ایک نور ہیں، اور جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا سرچشمہ ہے، اسی طرح وہ معانی جن کو ادا کرنے سے عبارت قاصر ہے ضرورتاً قدرت ازلیہ سے موسوم کیا گیا، اور وہ اس وجود کا سرچشمہ ہے جو ہر موجود پر فائز ہوا ہے، لہٰذا در حقیقت خدا کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پس عارف کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا، اور یہ عجیب تر یہ کہ اگر کہے کہ خدا کے سوا کوئی شے جانی نہیں جاتی تو بھی صحیح ہے، لیکن پہلا قول اور وجہ سے ہے، دوسرا اور وجہ سے ہے۔ اگر اختلاف وجود کی صورت میں دو متناقض قول غیر صحیح ہوتے تو معاذ اللہ اللہ کا یہ قول صحیح نہ ہوتا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حالانکہ وہ صحیح ہے کیونکہ رامی یعنی پھینکنے والے کے دو لحاظ ہیں، ایک لحاظ سے یہ فعل بندہ سے منسوب ہے، دوسرے لحاظ سے رب سے منسوب ہے، اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ اب ہم اپنے سمند بیان کی باغ روکتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے میدان میں آ پڑے ہیں جس کی انتہا نہیں، اور اب اسماء الحسنی کے معانی کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔